بیان عزازیل علیہ اللعنت کا قصہ شیطان ابلیس کا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کیں، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ سجائین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے عزازیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو سبز رنگ کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا۔ وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدے کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، تو وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک رب العالمین کو سجدہ کیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان میں باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ بعد عرش کے مالا پر جا کر 6000 برس حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ کو عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے، تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتہ پر جا پہنچی، اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا چاہے 1,00,000 برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے، تو خدا تعالیٰ اس کی 6,00,000 کی برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مردود و محجوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6,00,000 برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لاوے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا کہ خداوند قدوس، جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اے عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12,000 برس پہلے یہ عمر واقعہ ہوا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ عزازیل نے کہا لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا کہ اے عزازیل بہشت میں کئی 1000 سال خوانچی بہشت کا رہے، اور ایک دن اس جہان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ لفظ بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس تدبیریں اور وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل اور جمع ملائکہ اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر وعظ سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی گناہ ہو تو عزازیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارے گناہ معاف کرے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔
اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا، آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا جو روتے بھی ہو اور اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر عزازیل کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے، اور ایک دن عزازیل نے جناب ہدیت میں عرض کی کہ یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد و برقع رکھا ہے، مجھے ان پر سے سالہ رہنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب احادیت نے قبول فرمایا، اے عزازیل، تو 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا، کسی کو قتل اور کسی کو کوئی کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں سے پاک کر۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے عزازیل اور اے جماعت ملائکہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار مستوجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، طاقت و تحمیل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اس طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ لپس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر کر خاک اس زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کرتا ہوں۔ تب اسرائیل نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب گرد انوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانیں گے۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپ دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک ماہین
طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ لپس باران رحمت برسا، تب 2 برس میں وہ خاک گیلی ہوئی اور 4تھے برس میں سالابہ ہوئی اور 6 برس میں فخار ہوئی اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کی طرف نظر کی اور ایک دن فرشتوں نے عزازیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو میرا فرماندار کرے گا تو میں اس کو ہلاک کروں گا، اور اگر مجھے اس کا فرماندار کرے گا تو میں اس کی فرمانداری نہ کروں گا۔ اور عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ابلیس علیہ لعنتہ قالب میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہو کر ناف تک پہنچا تھا۔ بسبب گرمی و آتش کے وہاں سے نکل آیا اور اس کے سبب حسد و بعض دشمنی ان سے زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک ان کے قالب میں ڈال کر چلا گیا۔ اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آب ذہن ابلیس علیہ لعنتہ کا بعد سے آدم کے لیے اور حق تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آپ ذہن ابلیس علیہ لعنتہ کا قبض سے آدم کے لیے کرکتا اور گل باقی سے آدم کے درخت خرما پیدا کیا۔ اور عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قندیل میں عرش کے معلا پر تسبیح پڑھتی تھی، اور قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں آپ تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معطر کر کے پیشانی آدم علیہ السلام پر مل دیا۔ آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے 2 چند ظاہر ہوا۔ بعد اس کے جب 40 دن گزرے، خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب الجلیل کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبریل، میکائیل، اسرافیل، جان آدم کی اس کے قالب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور طبق پوش نور سے ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا۔ پھر وہ طبق پوش ان کی جان سے اٹھایا اور تمام ملائکہ 7ویں آسمان کے دیکھنے آئے کہ جان آدم علیہ السلام کی قالب میں کیوں کر جاتی ہے۔ اس کو دیکھیں اور یہ آواز آئی، اے جان آدم، اس قالب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اعتراف میں ان کے قالب کے گوشت کیا اور اندر نہ جا سکی، اور عرض کی، یا خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قالب اندھیرا کشیف ہے، میں کیوں کر جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم، داخل ہو تن میں۔ نظرت سے اور نکل آتن سے نظرت سے۔ اس وقت جان پاک آدم کی ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم نے آنکھیں اپنی کھولیں، فوراً جان ان کے دماغ سے حلق میں آ رہی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک پہنچی۔ جب وہ گل گوشت پوست
ہڈی رگ اور آنٹ ہو گئی۔ بعد آدم نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر کے اٹھنے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب ہوگا کہ اب تک آدھا تن اس کا گل ہے اور چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پیدا کیا گیا انسان جلد باز یعنی شتاب کا ارادہ آدم نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے بنایا، اور جان آدم کی جوڑوں اور بندوں میں مائند ہوا کہ رگوں میں اور گوشت پوشت میں سارے بدن کے پھر رہی تھی۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلا دیں اور پیشانی ان کی ملیں، اور ویسا ہی ہوا۔ تب جان ان کی گوشت اور پوشت اور رگوں میں قرار پذیر اور مستقیم ہوئی۔ فی الفور چینخ آئی۔ آدم بالہام خدائے تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے، اور اس کا جواب رب العالمین کی طرف سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا۔ اسی لیے اس کا جواب ہوا جو کوئی چینکھے اور الحمدللہ پڑھے تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ بعد اس کے جناب باری سے حضرت جبرائیل کو ارشاد ہوا کہ وہ چینکھ لے کے اس سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مکل پر بہشت میں 40 میل کا زرد زیور جوہر سے اور ہلکا تاج زریں پہن کر جا بیٹھے، اور نور ان کی پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا، اور وہ نور در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تب جناب رب العالمین کا حکم ہوا کہ جمع ملائکہ آدم کو سجدہ کریں، اور وہ سجدہ تعظیم کا تھا نہ کہ عبادت کا۔ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے نہ کیا اور تکبر کیا، اور تھا وہ منکروں میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا، اور معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ فرشتے سب سجدے میں آ گئے، پر سجدہ اول حکم کا تھا اور سجدہ ثانی شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس کو فرمایا، اے ابلیس، تجھ کو کیوں کر انکار ہوا کہ سجدہ کرے تو اس چیز کو جو میں نے بنائی ہے دونوں ہاتھوں سے؟ یہ تو نے غرور کیا، کیا تو بڑا تھا اور جی میں؟ ابلیس نے کہا، وہ بولا، میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، پھر دوسرے کو کیوں کر سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے، نکل جا کہ تو مردود ہوا اور تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نکل جا ایمان سے، اور بعض نے نزدیک نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ جماعت فرشتوں کی سے نکل جاؤ اور ابلیس کی صورت میں ہو جا۔ تب غضب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کے سینے پر آ گئیں۔ جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندا گیا اور مردود و معزول ہوا۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے معزول و مردود کیا۔ آدم کے لیے یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ
جب دیکھا تو یہ لکھا تھا جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر بخیل و مایوس ہوا اور کہا، شیطان بولا، اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری عرض یہ ہے کہ گوشت اور پوشت اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے داخل دے اور ان کی دیدوں سے مجھ کو محبوب رکھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے جب مراد اس کی حاصل ہوئی کمین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھا اور تاک میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے، ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ لفظ حق تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ بعد جناب باری کے حکم کے تخت آدم کا فرشتے نے جنت الفردوس میں جا رکھا، اور سب نعمتیں جو حق تعالیٰ نے ان کو عنایت کی تھیں اس کے ساتھ ہی ان کو قرار و تسلی نہ تھی، کیونکہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے، اور عالم تنہائی میں کوئی ہم جنس ان کا نہ تھا، اور خالق کی مرضی یہی تھی کہ ان کا جفت و ہمسیر پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل و بے مانند بے حاجت سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ جب وہ بے قرار ہوئے تب حق تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا اور وہ ایسے سوئے کہ نیند نہ آئی اور نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبریل سے ایک ہڈی بائیں پہلو سے ان کی نکلوائی اور اس سے ان کو درد و عالم نہ پہنچا تھا، اگر پہنچتا تو ہرگز محبت عورتوں کے دل میں مردوں کی نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا کو بنایا، خوبصورتی و نیک روی و لاحت و حسن و جمال اور جو کچھ خوبیاں جہان کی عورتوں میں تھیں تمام تر حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخشیں، اور زیر کی شرم اور مہر و مشفقت کمال ان کو دی، اور حلہ زریں بہشت سے لا کر ان کو پہنائے اور تاج زریں ان کے سر پر رکھ کر تخت زریں پر بٹھایا۔ بعد اس کے آدم کو نیند سے بیدار کر کے حوا کے ساتھ جلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب درگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار، اسے مت چھوئے، بے نکاح، اس کی صحبت حرام ہے۔ تب آدم نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش گاری کی۔ بعد حق تعالیٰ نے آدم کا نکاح حوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا، پردے اور جینے میں لگائے جائیں اور تبک، زرد، مروارید اور جوہرات نثار کٹے، اور ساتویں آسمان کے فرشتے سب درخت ٹوک کے نیچے حاضر ہوئے۔ بعد حق تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھا لیے اور ثنا اپنے آپ کو سنا دی۔ حق تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح میں آدم و حوا علیہما السلام کے یہ ثنا پڑھی اور کہا کہ حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر اور عظمت میری ازار ہے،
اور کل مخلوقات میری غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست ہیں، اور محمد سلام میرے حبیب اور رسول ہیں، اور پیدا کیا میں نے کل شی کو تاکہ گواہی دیویں میری خدانیت پر، اور گواہ رہیں میرے فرشتے سب اور سب آسمان کے رہنے والے اور عرش کے اٹھانے والے۔ بے شک میں نے نکاح باندھ دیا ساتھ اپنی فطرت اور منع قدرت کے، اور آدم کا مہر ہوا کے نکاح کا میری تسبیح اور تنزیہ ہے اور تحلیل اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، ایسا خدا کہ وہ واحد ہے اور نہیں کوئی اس کا شریک۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو اور وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر کھاؤ، اور مت جانا اس درخت کے پاس ورنہ پھر تم ناانصاف ہوں گے۔ اور میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ اللہ جل شانہ کو جب خطبہ نکاح خوانی آدم سے فراغت ہوئی تو سب فرشتے خوشیاں منانے لگے اور مبارک باد دینے لگے، اور لفظ جب آدم علیہ السلام نے قصد مباشرت کا کیا ہوا کے ساتھ، وہی آواز آئی، اے آدم خبردار، جب تک کہ ادائے دین میرا نہ کر دے گے تب تک وہ تم پر حلال نہ ہوگی۔ آدم نے کہا، الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آدم علیہ السلام نے یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار کے ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ تو ناہن سے دست پرا اپنے دیکھ۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا، صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوئی تو مہر فرزندی اور شفقت پر پری دل میں زیادہ ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام نے شوق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا اور ان کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ 10 دفعہ درود جو تم نے پڑھا ہے یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے ہم نے تم کو سب نعمتیں بخشیں اور ہوا کو تم پر حلال کیا۔ بعد میں حق تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو جنت میں جا اور بیوی تیری بھی، اور کھاؤ اس میں با فراغت ہو کر جہاں سے چاہو، مگر ایک درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم پھر بے انصاف ہوں گے۔ مروی ہے کہ اس درخت کی جڑ چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبرجد سبز کی تھیں۔ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی نہایت خوش ہوئے اور خوبصورت دیکھا، کہا سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا مگر اس سے میوے مت کھانا۔ تب وہ بولے، جب تو نے وہ خوبصورت درخت مجھے بخش دیا تو پھر مجھے اس کے میوے کھانے سے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم ہوا کہ اے آدم، تم مہمان ہو میرے گھر کے، اور وہ درخت ہے تمہارا، اور یہ چیز بید ہے کہ مہمان میرا ہو کر اپنی چیز کھاوے۔ بعد ایک طرف سے
آواز آئی اے آدم صبر کرو، اور دوسری طرف سے آواز آئی کہ اے صبر تم آدم کے پاس مت جاؤ، اور دوسری طرف سے آواز آئی اے ابلیس تو ہوا کو مت للچا اور اس کی خواہش دلا۔ لپس قضا نے کہا کہ الہی اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا اس میں کچھ بھید ہے، اس باغ سے باغ میں دنیا میں بھیجوں گا تاکہ قدرت میری ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ اے نمرود تو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال، اور آگ کو کہا گیا کہ اے آتش تو مت جلا، اے ابلیس تو تلقین کر۔ پھر قضا نے عرض کی کہ حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ تعمل ہے مگر آتش کو ریان سے بدل دوں تاکہ خلق میں میرا دست پیدا ہو۔ اور کہا گیا کہ اے مومنو تم معصیت سے باز رہو، اور اے شیطان تو ان کو جلوہ دے۔ اور کہا کہ اے دنیا تو دل میں بندوں کے شیریں بن جا، اور بندوں کو کہا گیا کہ اے بندو تم دنیا سے دور رہو تاکہ جفا کو وفا سے تبدیل کر دوں اور میری رحمت و مغفرت میں زیادتی ہو انصاف کے دن۔ اور کہتے ہیں کہ بہشت میں 4 چیزیں نہیں، بھوک، پیاس، سردی، دھوپ۔ تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں، اور نہ دھوپ کا صدمہ پاوے، اور آدم ہوشیار رہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ وہ تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر کہہ دیا ہم نے آدم سے یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے۔ آدم نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے مسد ہیں اور وہ اس چیز سے مطمئن ہوئے کہ شیطان دنیا میں ہے اور میں ہوں بہشت میں، اور مجھ سے اس سے کیا لاگ ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے گنہگار کرے گا۔ اپنے مکر و فریب سے اس سے میں بالکل بے پرواہ ہوں۔ لپس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا آدم کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خداوند قدوس کے جانتا تھا، انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کے دروازے دیکھ کر تصور خیال کرتا رہا کہ کس حیلے سے بہشت کے اندر جانا چاہیے۔ اتفاق ایک طاؤس کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں خدا تعالیٰ کے۔ طاؤس بولا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے فرمایا یعنی میں بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اندر جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک آدم بہشت میں ہے۔ شیطان بولا تو مجھے بہشت میں لے جا تو اس کے صلہ میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تو وہ بوڑھا نہ ہوگا، دوسرا وہ مرے گا نہیں، اور تیسرا جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے، اور طاؤس نے یہ ماجرا سب کو سنا دیا۔ اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا
تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں۔ فرشتوں میں سے حق تعالی کے سانپ نے کہا وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا بشرطے کہ تو مجھے بہشت میں لے جاوے۔ سانپ نے بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلا دیا، ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا۔ تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ بعد شیطان نے کہا مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ماعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جو شخص کے پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کے حوریں اور غمان سب کے سب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے کبھی نہیں سنی تھی، اور سانپ سے خوالچو چننے لگیں کہ تو کس لیے روتا؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا کیونکہ تم کو اس درخت کے میوہ کھانے سے منع کیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ کہا شیطان نے اے آدم میں تمہیں بتاؤں اور درخت کے جس سے زندگی جاوید ملے اور بادشاہی پر پرانی نہ ہو؟ اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا بلکہ میں تو آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ اور شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی، لپس ہوا نے اس کے قسم کھانے سے یقین کر لیا، یہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ تب اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھایا، 3 دانے گندم کے لیے، ایک تو آپ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم کے لیے لائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ہوا نے گندم خوشے سے توڑے تو خوشے کی جگہ سرخ ہو گئی اور ایک قطرہ خون اس سے پٹکا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں 1 مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا، اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ لپس حضرت آدم بہشت میں جب تخت پر جا بیٹھے گندم خود بخود ان کے نزدیک موجود ہوا، اور جب بولے شیریں اس کی حضرت کو معلوم ہوئی تب حضرت نے تخت سے کہا کہ تو یہاں سے مجھے دور لے جا کر رکھ۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم جا موجود ہوا، غرض جہاں کہیں حضرت جا کر بیٹھتے وہیں گندم بھی آ جاتا۔ خبر بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح تخت نے ان کو 1000 برس کی راہ کے فاصلہ پر بھی جا پہنچا، مگر وہاں بھی گندم جا موجود ہوا۔ بعد گندم کہنے لگا کہ اے حضرت آدم جو کچھ خدا نے مقرر کیا ہے سو وہ ضرور پہنچے گا، اگر تم لاکھوں برس کی راہ کا فاصلہ پر بھی جا کر رہو گے گندم وہاں بھی پہنچے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے گئیں۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟ ہوا نے کہا یہ پھل اس درخت کا ہے جس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں
خدا نے منع فرمایا تھا۔ اس میں سے میں نے ایک دانہ کھایا اور 2 دانے آپ کے واسطے لائی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کیا لذت ہے؟ وہ بولی کہ حلاوت و شیریں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کھاؤں گا، میرا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ اس درخت سے میوے نہ کھانا۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے عہد کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ ہوا جب مایوس ہوئی، حضرت آدم دانہ کھانے سے پہلے ایک پیالہ شراب وحشت سے لا کر پلا دیا تو بے ہوش ہو کر ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے اور عہد شکنی کی ہنوز دانے بھی خلق کے نیچے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کا سر سے اڑ گیا اور تخت سے بھی نیچے گر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر چکھے درخت سے دونوں نے میوے اور ظاہر ہوئیں شرمگاہاں ان کی، اور بہشت کے پتے جوڑنے لگے، جس درخت کے پاس پتے لینے کے لیے جاتے تو وہ درخت پتے نہ دیتا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس درخت نے سر جھکا دیا اور کہا تم مجھ سے پتے ضرورت کے مطابق لے لو اور ان پتوں سے اپنی سترک کو پردہ پوشی کر لو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت سے پتے لیے کہ اپنے اپنے ستر ڈھانک لیویں، اور درخت عود سے بھی پتے لے کر اپنی ستر پوشی کر لی۔ بعد جناب باری سے آواز آئی، اے انجیر کے درخت، تو نے ان کے ساتھ سلوک کیا، میں تجھ سے خرابی و خشکی دور کر کے یہ لذت عطا کی کہ اگر تجھ کو کوئی 70 دفعہ بھی چبائے تو وہ نئی لذت تجھ سے اٹھاوے گی۔ اور اسی طرح درخت عود کو بھی خطاب ہوا کہ اے درخت عود، سب کے نزدیک میں نے تجھے عزیز کیا کہ آگ پر ڈھر کر تجھ سے خوشبوئیں آئیں گی۔ بعد بہشت کے باشندے آواز دینے لگے کہ آدم و حوا دونوں خدا کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکتے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاصی ہوئے، ندامت اور شرمندگی سے پھر رہے تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، جواب اس کا کچھ نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم، تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، اور پکارا ان کو ان کے رب نے اور کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا اس درخت سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے، آدم و حوا نے کہا، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نامراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا تم اترو ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اس سے نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم اور حوا اور سانپ اور شیطان اور طاؤس،
ان سب کو بحشت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بحشت کی جدائی سے رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا اور وہ لکڑی پشت بے پشت ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا عصا بنی لپس آدم و ہوا اور مور، سانپ اور شیطان مردود ہوئے، پانچوں کو بحشت سے نکال کر اول آدم کو سرازیب میں کہ ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے ڈالا، اور ہوا آخرسان میں، اور طاؤس کو سیستان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان اللعنتہ کو کومندی میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں مثل شتر کے تھے۔ واقعہ ہونے اس سے ماجرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پھٹ کے ہل چلے اور خاک چھانپنے اور کھاوے۔ آدم کو جب سرازیب میں ڈالا وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آپ چشم سے ان کی نہریں جا رہی ہوئیں، اور کنارے پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جالفیل پیدا ہوئے، اور ہوا کے آنسو سے مہندی اور دسمہ اور سر پیدا ہوا اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات ان کے آنسو کے دریا میں گرے اس سے مروارید پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنیں۔ اور ایک روز جبرائیل علیہ السلام آدم کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، قبل اپنی موت کے حج کر لو۔ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی، اور جس جگہ پر وہ ٹھہرتے اور اپنی مسافت کی منزل کرے تو اس جگہ پر خداوند کریم چند روز میں شہر بنا دیتے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا، یا آدم، ہزاروں برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبہ کا نام بیت المعمور تھا، اور اندر باہر اس کا ظاہر تھا، اور اس کے اوپر خیمہ زب کا تھا، اور تنا میں اس کی سونے کی تھی، اور جو میخیں اس کی تھیں آج وہ ستون ہیں اور حرم شریف میں داخل ہیں، اور جو شکار اس میں پناہ لیوے اس کا مارنا حرام ہے۔ اور آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے تو ہوا کو دیکھا کہ جدے کی طرف سے آتی ہیں، انہوں نے اٹھ کر انہیں گود میں اٹھا لیا اور دونوں زار زار رونے لگے، چنانچہ ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ پس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خداوند تعالیٰ نے
حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا، تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر سیکھ لی حضرت آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر، حق وہی ہے معاف کرنے والا مہربان، اور ساق عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم نے کہا، یا رب، اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ ہے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ فی الحال جبریل ان کے پاس آئے اور کہا، حق تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ اگر تو بیشت میں اس نام کو شفیع بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں یہ کہتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات میں کہتے تھے، یا رب، بیشت میں دیواریں ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، دیواریں ہیں۔ پھر کہا، جنت کے دربان ہیں؟ فرمایا، ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس لعین کیوں کر بیشت میں گیا اور آدم کو فریب دیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ علیہ السلام، میری مرضی سے کیونکہ میری مرضی یہی تھی، اور باری تعالیٰ سے ترجمہ، پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے۔ لپس آدم نے جب حج سے فراغت پائی تو ان کے پاس حکم آیا، اے جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو وادی نعمان میں، جو ایک میدان کا نام ہے، لے جا کر اپنے پروں کو ان کی پشت پر مل دے۔ جب جبریل نے ملا تب غذائیات بے شمار ان کی پشت سے نکلیں، اس طرح پر کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ لپس حضرت آدم علیہ السلام بولے، یہ سب کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہاری فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کر ہوگی؟ تب آواز آئی، اے آدم، ان کی تدبیریں میں نے آگے سے کر رکھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، کیا تدبیریں ہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، بعضوں کو ان کے آباؤں کے اصلاب میں اور بعضوں کو امہات کے ارحام میں، کسی کو روئے زمین پر اور کسی کو زمین رکھوں گا۔ پھر حضرت آدم نے کہا، خداوند میرے فرزند کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، اور کوئی تو نگر ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی غمناک۔ پھر کہا، یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، میں اس سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے، اس لیے خوشحال کو غمناک اور تو نگر کو درویش اور متی کو عاصی نہ کیا تو شکر کریں۔ پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم کی کھڑی ہوئیں، صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی وقت کھڑی ہو گئیں۔ سب کی سب جو لوگ دائیں طرف آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن تھے، اور صف اول میں انبیاء اور انبیاء میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے تھے، اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے۔ بعد عمر الہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے سب سچ ہے، تو بے شک ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ لپس جو لوگ کے دائیں طرف حضرت آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اور جو لوگ کے بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ بطرف راست تھے ان میں سے سجدہ کسی نے کیا اور کسی نے نہ کیا، اور جو کہ بطرف چپ تھے ان میں سے بھی بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے نہ کیا۔ یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم نے جناب باری میں عرض کیا، اے رب، اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا اس سے تو مجھے آگاہ کر۔ جو لوگ دائیں طرف کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور ثانی حکم میں ان میں سے بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا، اور جو قوم کے بائیں طرف سے اول حکم میں سجدہ نہ کیا ثانی ہے، بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا۔ اس میں کیا راز الہا تھا؟ ند آئی، اے آدم، جس قوم نے کہ اول و آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا اور ثانی میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، اور جس نے ثانی حکم میں سجدہ کیا اور اول میں نہ کیا وہ کافر پیدا ہو گئے اور مومن مریں گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم، جو لوگ تیرے دائیں طرف ہیں سب بہشتی ہیں، اس کی مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دوزخی ہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم، نہ ان کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور نہ ان کی معصیت سے کچھ ضرر۔ لپس ایک فرشتے کو حکم کیا کہ عہد نامہ یعنی عہد کا جو حکم فرمایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں، اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پتھر ہو گیا، اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے دائیں میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کو حجر الاسود کہتے ہیں، اور سب حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر روز قیامت میں وہی پتھر فرشتہ ہوگا جس صورت پر وہ پہلے تھا، اور ہر ایک کا عہد نامہ کھولا جائے گا۔ جو شخص اپنے عہد پر قائم ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو خلاف ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ اور حق تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ روز شاخ میں کہا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار کیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے کتاب اور حکمت، پھر تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچ بتا دے تمہارے پاس آنے والے کو، تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا ذمہ لیا۔ سب بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تم شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں۔ پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں بے حکم
اور فرمایا تم سب گواہ رہو رسالت پر ایک دوسرے کے، میں بھی گواہ ہوں تمہارا۔ پھر فرمایا اے آدم تم شیش پر گواہ رہو، اے شیش تم ادریس پر گواہ رہو، اے ادریس تم نوح پر، اور اے نوح تم ابراہیم پر، اے ابراہیم تم اسماعیل پر، اور اے اسماعیل تم اسحاق پر گواہ رہو، اسی طرح حضرت عیسیٰ تک۔ اور فرمایا اے پیغمبرو سب رسالت پر پیغمبر آخر زمان کے گواہ رہو، اور اپنی قوم کو وصیت کیجیو کہ ان کی رسالت پر ایمان لاویں اور نصرت دیویں۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا